کر لو کہ 20 کے دجالوں کا علاج تلوار کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ افغانستان میں مرزا نے اپنے سفیر بھیجے شاہ افغانستان کو دعوت دینے نبوت کی. پوچھا کیا بکواس کرتے ہیں؟ کہ یہ بھونکتے ہیں اس طرح. کہ اچھا اس کا جواب نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر مناظرہ نہیں ہوگا. فرمایا گردنیں کاٹ کر بھیج دو. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے افغانستان میں ایک قادیانی نہیں، اور اللہ نے اس خطے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے صدقے آج تک جہاد کے لیے قبول کر لیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت مسلمہ ہے، مسلمہ. میرے نبی کی پیشن گوئیاں صرف توریت میں نہیں ہیں، صرف انجیل میں نہیں ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہر نبی کی زبان پر محمد کا کلمہ تھا. یہ مدح کا ایک انداز ہے، یہ میرے آقا کی مدح کا ایک انداز ہے. مجھے اس انداز سے قطعاً اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا طریقہ ہے. لیکن جس زمانے میں جو وبا پھیلی ہو دوائی اسی کی دینی چاہیے. اس وقت نبی کی امت میں بے حسی، بزدلی، غفلت کی یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو علاج ملتا ہے وہ ہے جہاد کی ترغیب، وہ ہے جہاد کی تربیت، وہ ہے جہاد کی دعوت، وہ ہے امت کو جہاد پر کھڑا کرنا. میں جذبات اور ضد میں بات نہیں کر رہا، ہم ضدی لوگ نہیں ہیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے ملا عمر کو ضدی، لیکن اللہ کی قسم ملا عمر ضدی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پیروکار ہے. نبی کی سیرت کے سارے پہلو اس کے سامنے تھے. اسے معلوم تھا کہ میں نے جب مصلی پر کھڑا ہونا ہے تو میرا نبی مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے، میں نے جب کندھار کے تخت پر بیٹھنا ہے تو تخت مدینہ مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے، میں نے کندھار کے بازاروں میں جو تجارت جاری کرنی ہے اس کے لیے مجھے مدینے کے بازار اور خدیجہ کا غلام کیا رہنمائی دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک وقت آیا تھا جب سارے سرداران مکہ جمع ہوئے اور ابو طالب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا تو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا پھر اس کی پشت سے اپنا ہاتھ اٹھا لو. آج بھی ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے، مجاہدین کے خیر خواہوں سے، مجاہدین کے ہمدردوں سے یہی کہہ رہی ہے یا تو مجاہدین کو سمجھا لو کہ امریکہ سے لڑنا چھوڑ دیں ورنہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دو. یہی باتیں کی جا رہی ہیں آج. ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا، کہا میرے پیارے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کندھے میرے کمزور ہو گئے، جسم ناتواں ہو گیا، اب یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا. اور یہ لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں عورت چاہیے تو عرب کی حسین عورت خدمت میں ہوگی، مال و دولت چاہیے تو ہم اپنے سارے خزانوں کے منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کھول دیں گے، سرداری چاہیے تو ہم سارے سردار اپنی پگ اتار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں رکھ کر اسے اپنا سردار بنا لیں گے. اور اس سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے سے کہو صرف ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے نظام کو چیلنج نہ کرے، ہم اس کے رب کی بھی کچھ دن عبادت کر لیں گے، کچھ دن یہ ہمارے بتوں کی کر لیں گے. تو کتنی معقول دلیل تھی. آج کے یہ کمبخت میڈیا والے اینکر پرسن ہوتے، آج کا یہ میڈیا ہوتا تو یہ میرے نبی پر کیسا تبصرہ کرتا. اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ایک بیٹھا ہوتا منہ پچکا کر، دوسرا بیٹھا ہوتا گلے میں غلامی کا توق ڈال کر اور کہہ رہا ہوتا کیا خیال ہے ابو جہل نے جو پیشکش کی ہے اور ابو طالب کے ذریعے کی ہے کتنی عمدہ پیشکش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینی چاہیے. تو پیٹ میں غلامی کی روٹی، دماغ میں غلامی کی سوچ رکھ کر جواب دینے والا جواب دیتا. ہاں بات تو آپ کی بڑی معقول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بات مان لینی چاہیے. دیکھیے نا کتنی عمدہ پیشکش کی ہے، دولت لے لینی چاہیے اور اس دولت سے مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے. آج کے اینکر پرسن ہوتے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضدی کہتے. پھر دوسرا کہتا وہ چیز سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دلیل نہیں مانی، وہ بات نہیں مانی، انکار کر دیا ہے،
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد. آج کے یہ بدبخت، آج کی یہ دنیا کو رہنمائی کے دعوے دار پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضد پر ہے. نہیں، اللہ کی قسم نہیں. ضد اور استقامت میں فرق ہے. ضد کا معنی بھی ڈٹنا ہے، استقامت کا معنی بھی ڈٹنا ہے. میرے آقا نے اس وقت جو جواب دیا وہ ضد پر مبنی نہیں تھا، وہ استقامت پر مبنی تھا، اور آنے والی امت کے لیے ایک رہنمائی کا درجہ رکھتا تھا. جی ہاں، اس میں رہنمائی تھی. آنے والے اپنے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کے لیے اس میں رہنمائی تھی، عمر کے لیے اس میں رہنمائی تھی، عثمان و علی کے لیے اس میں رہنمائی تھی، ابو حنیفہ کے لیے اس میں رہنمائی تھی، احمد بن حنبل کے لیے کہ حنبل دین پر ڈٹ جانا، بات نہ ماننا، یہ ضد نہیں ہوگی، یہ استقامت ہوگی، اس میں رہنمائی تھی. ابن تیمیہ کے لیے اس میں رہنمائی تھی، شیخ الہند کے لیے اس میں رہنمائی تھی، حضرت مدنی کے لیے اس میں رہنمائی تھی، حضرت حق نواز کے لیے اس میں رہنمائی تھی، مفتی محمود کے لیے اس میں رہنمائی تھی، ملا عمر کے لیے. جی ایک منٹ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کچا سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند رکھ دے، محمد اپنے مشن سے باز نہیں آئے گا. کیا کہتے ہو؟ راہ استقامت تھی یا ضد تھی؟ جی ہاں، ضد ہے نہ حق پر ڈٹنے کو، استقامت کہتے ہیں حق پر ڈٹنے کو. ابو جہل ضد پر تھا، میرے آقا استقامت پر تھے. بلال نثار استقامت کرائی تھا، امیہ بن خلف ضد پر تھا، خباب راہ استقامت کرائی تھا، اس کی مالکہ ضد پر تھی. جی ہاں، حضرت عثمان استقامت کرائی تھے، ان کے رشتے دار ضد پر تھے. جی ہاں، حضرت زنیرہ راہ استقامت کی راہیہ تھی، ان کے مالک ضد پر تھے. جی ہاں، حضرت سمیہ نے جو اپنے ٹکڑے کروائے وہ راہ استقامت کرائی تھی. ابو جہل ضد پر تھا، ابو حنیفہ راہ استقامت کرائی تھا، وقت کا حکمران ضد پر تھا، احمد بن حنبل